صرف ایشوز کو ڈسکس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، سلوشنز کی طرف جانا، ہماری قوم سلوشنز کی طرف نہیں جاتی. ہم ایشوز تو ہیں، ممبر پہ بیٹھو تو جو کرٹک لوگ ہوتے ہیں یا کرٹیسزم کی مجالس ہوتی ہیں، آپ 10 سال پڑھتے رہو، لیکن جب تک آپ سلوشن نہیں دو گے. دین اسلام نہیں عن المنکر کا دین بھی ہے اور امر بالمعروف کا دین بھی ہے. وہ آپ کو برائی سے روکتا بھی ہے، پھر اچھائی کا راستہ بھی بتاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں تاکہ آپ کا ذہن بھی میری طرف زیادہ کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے. دیکھیے، ایک ہے انسان بغیر اسٹڈی کیا، ہماری ایک نیچر میں چیز بن گئی، ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟ شارٹ کٹس کے پیچھے ہیں نا. پورا سال میں نے پڑھا نہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا کوئی ذکر ہے، کوئی ورد ہے کہ آج کل ایگزام ہے اور کل میں نمبرز 100 کے 100 لوں. از اٹ پاسبل؟ کہ آپ ایک زیارت عاشورہ پڑھ کے، ہمارے ایک دوست تھے تو وہ جب مین ایگزام ہوتا تھا تو کوئز میں ہوتا تھا نا، 4 آپشن آتے تھے، تو باہر نکلا، میں نے کہا ایگزام کیسا ہوا؟ کہ انشاءاللہ مولانا اچھا ہوگا. کیسے اچھا ہوگا؟ کہ بس ہر پہ میں استخارہ نکالتا تھا، یہ لگاؤں وہ لگاؤں، جس پہ اچھا آتا تھا میں اس پہ کیا کرتا تھا؟ استخارہ لگا کے، اور بس امید ہے انشاءاللہ پروردگارہ کیا دے گا. یہ خیانت ہے. ہاں، کہ مولانا میرا بیٹا نافرمان ہے، نشہ کرتا ہے، بات نہیں سنتا، کوئی ذکر بتائیں، کوئی ورد بتائیں کہ بیٹا کیا ہو جائے، سیدھے راستے پر آ جائے. ہم نے کہا وردوں سے اولادیں سیدھے راستے پر نہیں آتی. اذکار کا اپنا اثر ہے. تفسیر برہان آپ پڑھیں، اس میں ہر سورت کی ابتدا میں انہوں نے لکھا ہوا کس سورت کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. کچھ چینجنگز کا تعلق انٹرنل ہوتا ہے، کچھ مسائل کا تعلق ایکسٹرنل ہوتا ہے، جس کا میں ذکر کروں گا. ایون جو بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ لاکھ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو، آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو، حکیموں کو دکھاتے ہو، آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے بدن سے نہیں ہوتا. اب کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور دوسری مخلوق کیا ہے؟ جنات بھی تو موجود ہیں. کئی اوقات غیبی اثرات آپ کے بدن پر ہوتے ہیں. کئی ایسے مریض ہم نے دیکھے، لاکھ علاج کروا دیا، ڈاکٹر کہے ہم جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن خاتون بیمار پڑی ہے، جناب بیمار ہیں، ہر ہفتے میں ہاسپٹل جا رہے ہیں، ڈرپس لگ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پوری باڈی کو اسکین کر دیا، کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جناب پھر بھی کیا پڑ جاتا ہے؟ بیمار پڑ جاتا ہے. یہاں پہ معصوم، اب یہاں پہ ادعیہ، یہاں پہ حرص، یہاں پہ پھر معصوم کی وہ دعا، کبھی کبھی ایک نظر بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ ہو برباد کر دیتی ہے. اسپیشلی آپ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہاں پہ انسان کی باڈی پر، روح پر اثرات بہت زیادہ ہوتے. اب ان اثرات سے کیسے بچا جائے، یہ ایک مفصل باب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. اگر بیسکس کا انسان خیال رکھے تو انسان کی روح بھی بچ سکتی ہے، انسان کا بدن بھی بچ سکتا ہے. ہمارے ایک مولانا تھے قم میں، تقریباً کوئی 17-18 سال پڑھے. کہتے مولانا پڑھنے کے بعد میں پاکستان کے ایک شہر ہے بکھر، وہاں پہ گیا. پورے شہر میں اعلان ہوا کہ بھائی ایران سے بہت بڑا مولوی آیا ہے، 18 سال تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد. کہ سارے محلے کی خواتین ڈیلی مسجد آتی، کوئی کھانا لے کے آتی، کوئی کیا لے کر آتی. مولانا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ایران سے اتنا بڑا عالم پڑھ لکھ کر آیا ہے، کہ اب ہم جتنے بھی غیر شیعہ ہیں سب کا منہ بند کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ ہمیں گھر میں جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ہمیں مجبوراً ان مولویوں کے پاس جانا پڑتا تھا، اب ہم کس کے پاس آئیں گے؟ آپ کے پاس. مولانا خوش ہو گئے. بھائی پہلے وضو کا مسئلہ ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے، غسل کا مسئلہ ہوتا ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے، قرآن کی تجوید کا مسئلہ ہوگا وہاں جاتے ہوں گے. مولانا نے کہا میں موجود ہوں، کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، توضیح المسائل کا مسئلہ ہو، میں یہاں پر ہوں. آپ کے ساری پرابلمز کو کیا کیا جائے گا؟ سولو کیا جائے گا. اب بتاؤ پرابلمز کیا ہیں؟ تو ایک خاتون اٹھی اور کہا کہ مولانا میرے گھر میں میری ساسو ماں مجھ سے بڑا لڑتی ہے، صبح سے شام تک میرا جینا حرام کر دیا. مولانا صبح اٹھتی ہے لڑنا شروع کرتی ہے، پھر 4 ظاہرے لڑتی ہے تو مجھے بھی جواب دینا پڑتا ہے، پھر لڑائی، پھر برتن ٹوٹتے ہیں، شور شرابہ. مولانا سکون تباہ و برباد کر کے رکھا. ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم آئے ہو، مولانا کوئی ایسا تعویذ دو. ہاں، کہ سارے مولویوں کے تعویذ ہم نے لگا دیے، اس بڑھیا پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. مولانا پریشان.
کہ بھائی میں 18 سال علم دین حاصل کرنے گیا تھا، یہ جادو جنبل تو حاصل نہیں کرنے گیا تھا. کہ غصہ ہو گیا، آپ کیسے مولوی ہو؟ 18 سال یہ نہیں پڑھا تو پڑھا کیا؟ کہ روزہ پڑھا، حج پڑھا، زکوٰۃ پڑھا. تو کہا کہ نہیں، آپ اتنے بڑے مولوی نہیں ہو. کہ پھر کوئی آئے، کسی کو محبت کا مسئلہ، کسی کو بغض کا مسئلہ، کوئی کہے میرا شوہر سنا ہے دوسری کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے. مولانا کہیں ڈیلی یہی مسئلے. کہتے اب میں پریشان ہو گیا، لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. کہ اس مولوی کو کچھ بھی نہیں آتا. ہمارے گلگت کے ایک مولانا کہتے ہیں کراچی کے شہر میں، جگہ کا نام نہیں لوں گا، کہتے کچھ مومنین دوڑے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. جب ہم اہل بیت کے ان ترتیب پہ زندگی نہیں گزارتے تو مسائل ہوتے ہیں. کہ مولانا دوڑے دوڑے آئے، مولانا غسل دینا ہے، کفن دینا ہے. مولانا کہتے ہیں جلدی جلدی تیار ہو. ہمیں غسل کفن کس کو دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ کب پہنچا تو ذوالجناح امام حسین کا، کہ مولانا اس کو غسل و کفن دینا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولانا لے جا رہے تھے اور پاؤں پھسل گیا اور پاؤں اس کا ٹوٹ گیا اور ذوالجناح شہید ہو گیا ہے، تو اس کو غسل و کفن دے، ہم نے دفنانا ہے. مولانا کہتے اگر میں کہتا ہوں کہ گھوڑے کا غسل و کفن نہیں ہوتا، وہ چاہے ذوالجناح ہی کیوں نہ ہو، تو یہ سارے مجھ پہ لپٹ جائیں گے. آپ توہین کر رہے ہیں بھائی امام حسین کے ذوالجناح کی. تو کہا میں جان کیسے بچاؤں؟ تو میں نے ان جناب کو بولا، میں نے کہا دیکھو بھائی میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اتنا میں نے پڑھا نہیں ہے. میں نے اتنا پڑھا کہ انسانوں کو کیسے دیا جاتا ہے. یہ ایک لمبی ڈگری ہوتی ہے مجتہدوں کی، کہ جن کو پتا ہو کہ پھر ذوالجناح کو کیسے غسل دیا تھا. آپ بڑے مولوی کو بلاؤ، مجھے نہیں آتا. کہتے یہ کہہ کے میں نے اپنی جان کیا کر لی؟ بچا لی. یہ مولانا کہتے اگر میں اسی طرح چلتا رہتا تو گاؤں میں کوئی نہیں آتا میرے پاس. پھر چھٹے امام کی حدیث پڑھی، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی لوگوں کی کیا ہے؟ عقل ہے. میں نے کہا خاتون آؤ. بس میں چھپا رہا تھا، بتا نہیں رہا تھا، میرے پاس ہے تمہارے لیے کوئی عمل. کہ بس آپ میری ساسو ماں کا اگر منہ بند کر دیں مولانا تو آپ جو کہیں گے یہ پورے گاؤں میں آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ. کہتے کاغذ لیا اور میں نے کاغذ کو بند کیا. میں نے کہا یہ لو. کہ مولانا اس کا کیا کرنا ہے؟ پتھر کے نیچے رکھوں، پنکھے سے باندھوں، دریا میں ڈالوں، تیل میں ڈبو کے جلاؤں؟ مولانا کہتے ہیں اس نے پورا PhD کیا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں، نیا نیا طریقہ ہے. کیونکہ بھائی میں قم سے پڑھ کے آیا ہوں اور 18 سال پڑھ کے آیا ہوں. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے طریقے ہیں، طریقہ نیا اور اثر دیکھنا ایسا ہوگا. کہ مولانا کیا کرنا ہے؟ کہ دیکھو صبح ہو، جیسے تمہاری سانس کے ساتھ تمہاری لڑائی شروع ہو جائے تو اس تعویذ کو رکھنا دانتوں کے بیچ میں، جتنا وہ بولے اتنا اسے دبانا. کا اثر دیکھنا. مولانا کہتے 3 دن نہیں گزرے، دیکھا صبح صبح چاول کی روٹی، مکھن، لسی، ساگ. کہتے اتنی خدمت نماز پڑھانے پہ کسی نے نہیں کی، اتنی خدمت روزے پڑھانوں پہ کسی نے نہیں کی. کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ اس خاتون نے بھیجا ہے. پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا اس مولوی کا تعویذ جیسا کسی کا تعویذ نہیں ہے جناب. خاتون کیا ہوا؟ کہ مولانا بس دانت کے نیچے رکھا، جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طرح دبایا. within 5 to 10 minutes میری سانس کیا ہو گئی؟ مکمل خاموش ہو گئی. کہ اب 1 ہفتہ گزر گیا، گھر میں کوئی جھگڑا، گھر میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. اس کا اخلاق بھی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ہو گیا ہے. مولانا کا تعویذ ہے. خاتون نے پلو اٹھایا، کہا مولانا 24 گھنٹہ باندھ کے رکھتی ہوں. لڑائی شروع ہوئی اور تعویذ نکالا اور دانتوں کے نیچے دیا اور میں نے دے دنا دن دبانا شروع کر دیا اور وہیں پہ میری سانس کیا ہو جاتی ہے؟ خاموش ہو جاتی ہے. تو مولانا کا ذرا تعویذ کو کھولو. اس خاتون نے کھولا، کیا دیکھا؟ سفید کاغذ ہے. غصہ ہو گئی. مولوی صاحب میرا مذاق اڑا رہے تھے اتنے دن سے، بلینک پیپر کچھ بھی نہیں لکھا اور آپ نے مجھے کہا کہ دباتے جاؤ. کہ یہ چھوڑ دو بلینک پیپر ہے، بتاؤ اثر ہوا کہ نہیں؟ کہ یہی تو میرا کمال ہے، لوگوں کے لکھے ہوئے میں اثر نہیں ہوتا. میں نے بلینک پیپر دیا اور اس میں اتنا اثر پایا جاتا ہے. پھر اسے بٹھایا کہ اللہ کی بندی، یہ اس کاغذ ٹکڑے کا اثر نہیں تھا، یہ امیر المؤمنین کے فرمان کا اثر تھا.
اگر شروع دن سے اہل بیت کے فرمان پہ عمل کرتی تمہارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. کہ کون سا امیر فرمان کا؟ مولا فرماتے جب بھی دو لوگوں میں جھگڑا ہو تو عقل مند کیا کرے؟ بہترین کام یہ ہے خاموشی اختیار کرو. قرآن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ بہترین جھگڑے لڑائی میں بولا نہ کرو. ایک جملہ تم بولو گے، دو جملے وہ بولے گا، چار جملے وہ بولے گا، لڑائی ہاتھا پاتی اور خونم خون ماحول ہو جائے گا. فرما بہترین لڑائی میں کام کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرو. اگلا بندہ بھی بول بول کر تھک جائے گا. امام حسن کو ایک بندہ آیا، گالیاں دینے لگا، امیر المومنین کی توہین کرنے لگا. صحابی کہتے ہیں ہمیں اتنا غصہ تھا کہ ابھی اس کا سر قلم کر دیں اور امام حسن کے قدموں میں گرا دیں. کہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، بڑے سکون سے امام حسن نے فرمایا کیا ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اسے بولنے دو، اسے بولنے دو. اس کے اندر کی جو بھڑاس ہے، جو آگ ہے، جو کینہ ہے، اسے نکال. کتنا بولے گا انسان؟ کہتے 2 گھنٹہ بول بول کے تھک گیا، یہاں تک اس کے منہ کا پانی خشک ہو گیا. جب تھک گیا تو امام حسن نے کہا اے میرے برادر مسلم، لگتا ہے تجھے پیاس لگی ہے. اور امام نے ایک گلاس پانی کا پلایا کہ اور بھی بولنا ہے تو حسن کو بول دے، جو کچھ تیرے دل میں ہے خالی کر دے. جب اس نے سب خالی کر دیا پھر امام نے فرمایا لگتا ہے مسافر ہو، اگر رہنے کے لیے جگہ چاہیے میں تجھے گھر دینے کے لیے تیار ہوں. اگر پیسوں کی ضرورت ہے سفر میں، پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر سواری تیرے پاس نہیں ہے، سواری دینے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگا حسن ابن علی میں 2.5 گھنٹے سے گالیاں دے رہا ہوں اور آپ مجھ سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں. امام نے فرمایا جو تو کر رہا ہے وہ تو تیرا کردار ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ میرے بابا علی کا سکھایا ہوا کردار ہے. تو پہلے جب یہ بوڑھی خاتون بولتی تھی یہ جواب دیتی تھی. دیکھیے ایک بال ہے نا، آپ جتنا اسپیڈ سے دیوار پہ مارو گے اتنی جلدی واپس آئے گا. ہر جھگڑے میں یہی ہوتا ہے. لیکن اگر انسان فوراً کیا ہو جائے؟ خاموش ہو جائے تو جھگڑا وہیں کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے. یہ وہ ٹیکنکس آف اہل البیت تھیں، یہ وہ فرمائشات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھی جو تولا اور تبرہ کو سمجھنے کے بعد انسان کی زندگی میں آتے ہیں. تو دین کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں ہے. معصوم نے پوچھا مولا گھر میں جھگڑے ہیں، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ معصومین نے مثالیں دیں. امام فرمایا مومن یہ بتا جب بارش ہوتی ہے تو کیا چپلوں کے ساتھ گھر جاتے ہو؟ کہ نہیں مولا میں چپلوں کو باہر رکھتا ہوں، چپل اتار کے گھر کے اندر جاتا ہوں. کہ مرد کو اس طرح ہونا چاہیے. جب رات کو گھر جاؤ، آفس کا کام، بزنس کے لاکھ مسائل، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، لاکھ لوگوں سے جھگڑا ہوا، فرمائے سارے کچڑے کو اس چپل کی طرح گھر کے باہر رکھ کر اپنے مائنڈ کو کلین کر کے اور صاف کر کے گھر کے اندر جایا کرو. اس طرح شوہر کو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ باہر کا غصہ بچوں پہ اتارنے لگے، باہر کا غصہ بیوی پہ اتارنے لگے، بزنس کی ٹینشن اولاد پہ اتارنے لگے تو گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. کہ مولا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ معصوم نے فرمایا کھلے ہوئے گلاب کے پھول کی طرح ہونا چاہیے. کہ جب تھکا ٹوٹا مرد گھر میں آئے تو بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح اس کا استقبال کرنا چاہیے. تو ہمارے گھر کیا بن جائیں گے؟ باغ و بہشت بن جائیں گے، جنت بن جائیں گے. اگر انسان اسی طرح اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نازل کرتا ہے تو یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وقت کی کمی ہے، جلدی جلدی سب اہل بیت نے. اب ایک عالم اگر کسی محلے میں رہتا ہے، وہاں 500 لوگوں کی سوسائٹی ہے، اس مولوی کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کس کا بیٹا بیمار ہے، کس کی بیٹی کا مسئلہ ہے، گھروں میں مسائل کیا ہیں. تو سب سے زیادہ اگر کوئی ان گھروں تک مدد پہنچا سکتا ہے وہ کون پہنچا سکتا تھا؟ مولانا پہنچا سکتا تھا. لیکن ہمارا سلسلہ کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا. اس کے بجائے کہ مولوی بانٹنے والا ہو، وہ مولانا خود کیا تھا؟ مشکلات کا درکار تھا. اب لوگوں کا رجوع مسجدوں کے بجائے، آپ پاکستان میں آئیں گے سرمایہ داروں کے دروازوں پہ 200 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. فلاں سیٹ صاحب ہیں 400 لوگ باہر کھڑے ہیں، فلاں صاحب 600 لوگ کھڑے ہیں، اور اسی کے دروازے پہ 4 مولوی بھی کھڑے ہوتے تھے. وہ ٹوٹلی نظام ولایت کیا کر دیا؟ ہم نے تباہ و برباد کر دیا. آج ہم اہل بیت کو مان تو رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک شیعہ کم از کم اس کی ایج 90 ایئرز ہونی چاہیے. اگر اس زمانے میں میرا رول ماڈل آیت اللہ بہجت ہے، امام خمینی ہے، آیت اللہ سیستانی ہے، تو آپ بہجت 90+، آغا وحید خراسانی 90+، آغا خامنئی اراؤنڈ 80 اور میں بھی 80+. ہم کیوں بیمار پڑ جاتے ہیں؟ آج مولانا موریشس میں 50% لوگوں کو شوگر ہے. ہاں
شیعہ اہل بیت بیٹری لگا کے چل رہا ہے، شیعہ اہل بیت دوائیاں کھا رہا ہے، پریشان ہے، کیوں کہ ہم نے پراپر اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات کو استعمال نہیں کیا، نہ صرف استعمال کیا، ہم نے اس پہ انویسٹ بھی نہیں کیا۔ ہم نے آج اے آئی کا زمانہ ہے، آپ 4 کتابیں سسٹم میں ڈال دو، اے آئی سے کوشچن کرو، آپ کو کیا دے گا؟ آنسر دے گا، ہاں بڑی آسانی سے۔ ایک مومنہ تھیں، وہ مشہد میں بیمار ہو گئیں، ان کو فیٹی لیور ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائیاں دی، کہ اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے، اب دوائیاں کھائیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ معصوم کی ایک روایت تھی، آیت اللہ تبریزیان نے بڑی محنت کی، زحمت کی اس پہ، ایک چھوٹی سی انہوں نے جڑی بوٹی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ سنائے مکی، کچھ پتے ہیں لمبے لمبے گرین پتے ہوتے ہیں جس کو سنا بولا جاتا ہے، مکے کی ہو تو بہتر ہے، بنگلہ دیش کے بھی آتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، کہ سنائے مکی، ایک مٹھی سنائے مکی اور اس کے اندر 1 چمچ گلاب کی سوکھی پتیاں آپ ڈال کے اس کو پانی میں 2 گلاسوں ابال کے جب 1 گلاس بچ آپ پئیں۔ فیٹی لیور وہ بھی گریڈ 2 کا کتنے دن پینا ہے مولانا؟ کا ہفتے میں 1 بار، تقریباً 4 ہفتے آپ پئیں۔ وہ خاتون نے استعمال کیا اور 4 ہفتوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئیں، ایک سمپل سا سنائے مکی، ڈاکٹر کے پاس گئیں، ڈاکٹر شاک ہو گئی کہ آپ نے کون سی دوائی کھائی ہے، 4 ہفتے میں 2 گریڈ کا فیٹی لیور کبھی صحیح نہیں ہوتا، اور مکمل ان کا لیور کیا ہو گیا؟ صاف اور ستھرا ہو گیا۔ ہاں، یہ معصومین کے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان اس پہ عمل کرے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے لوگوں کے درمیان پیش نہیں کر پاتے۔ انگریز کی خوبی یہ ہے، وہ چیز بناتا بھی ہے اور اس کی پریزنٹیشن اتنی بڑی ہوتی ہے، پروڈکٹ ہوگا 1 روپے کا خرچہ، اس کی مارکیٹنگ پہ کتنا کرے گا؟ 5 روپے خرچہ کر دے گا اس کو خوبصورت دکھانے میں۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ لیتے ہیں، پیکنگ وہ اتنی خوبصورت بناتے ہیں، آپ چیز کو چیز کی وجہ سے نہیں لیتے، پیکنگ کی وجہ سے لیتے ہو۔ دے نو ہاؤ ٹو پلے ود یور مائنڈ، ان کو پتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کو، آپ کی نسلوں کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے، سائیکولوجیکلی وہ آپ کا اپنی دکانوں تک لاتے ہیں۔ آپ ایک روڈ سے جا رہے ہو، گاڑی مثلا 80 کی سپیڈ سے جا رہی ہے، 80 کی سپیڈ سے جب آپ راستے سے جاتے ہو تو بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، تقریباً 20 بل بورڈز آپ نے دیکھے، 20 میں سے 15 بل بورڈز پہ مثلاً کوک کا ایڈورٹائزمنٹ تھی، اور 2 پہ مثلاً 7 اپ کی تھی، اور 1 پہ مثلاً کسی کیک کی تھی۔ اب آپ گاڑی اترے پیٹرول پمپ پہ فیول بھرانے کے لیے، اور آپ فوراً وہاں پہ شاپ پہ گئے، آپ کا دل تھا کوئی ٹھنڈی چیز پیوں۔ کہتے ہیں سائیکولوجیکلی آپ 80 کی سپیڈ سے جا رہے تھے، ایون آپ نے شاید ان بل بورڈز کو غور سے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ چیزیں آپ کے سب کانشیس میں چلی گئی ہیں۔ اب جب آپ شاپ پہ جاؤ گے، جس چیز کو آپ نے 15 مرتبہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، بھلے اسپیڈ سے دیکھا ہو، آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ جب ریفریجریٹر میں جائے گا، وہ کس کو اٹھائے گا؟ کوک کو اٹھائے گا، کیونکہ آپ نے 15 ٹائم اسے کیا کیا ہوا ہے؟ دیکھا ہوا ہے۔ وہ ہماری نسلوں کو ایک مووی چلتی ہے، کتنی بار ایک چیز ریپیٹڈلی دکھاتے ہیں، آٹومیٹیکلی اس چیز کی محبت آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ پروڈکٹ بناتے بھی ہیں، وہ پروڈکٹ کو سیل کرنا بھی جانتے ہیں، اسی طریقے سے آپ ہی سے پیسہ کما کے آپ ہی کی نسلوں کو کیا کرتے ہیں؟ تباہ ہو برباد کرتے ہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمارے گھروں میں آ جائیں تو ہماری صحت بھی بن جائے، ہمارا روح بھی تنومند ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ایک چھوٹا سا اشارہ کروں دماغ کے لیے کہ المؤمن کیس، مومن تیز ہوتا ہے۔ ایک مومن بھائی ہیں، ان کے بیٹے کو بھی فٹس کا مسئلہ تھا، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ تو یہ فٹس کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو اسلام میں صرع بولتے ہیں، اس بیماری کو۔ یہ کبھی بچپن سے ہوتی ہے، کبھی انسان کے دماغ میں ٹیومر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں دماغی جو امراض ہیں اس کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہوتا، ہاں باہر کے اثرات سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کہ ملتا ہے ایک شخص امام رضا سے ملنے اور ملتے ملتے اس کو فٹس پڑ گئے، تو امام فرمایا اس کو صرع کی بیماری ہے، تو فوراً امام رضا نے پانی منگوایا اور پانی پہ الحمد اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اس کے چہرے پہ مارا، اور فوراً وہ مومن کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کسی جنگ میں رسول خدا کے سامنے اسی طرح ایک مومن کی طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ اتنی خطرناک بیماری ہے، کئی لوگوں کی اموات اس بیماری میں ہو جاتی۔ بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اچانک حملہ آور ہو جاتی ہے بیماری اس کے دماغ پہ، تو کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چلتے چلتے انسان گر جاتا ہے، اس قدر انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ تو فوراً رسول خدا نے اس کے کان میں کیا پڑھی؟ سورہ الحمد پڑھی، سورہ حمد پڑھی،
اور یہ یاد رکھیے حدیث معصوم میں اگر 70 مرتبہ سورہ حمد خلوص دل سے مردے پہ پڑھی جائے تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. آج سائنٹیفکلی یہ پروو ہے. پہلے لوگ ہنستے تھے مولانا یہ چیز پڑھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا. یوٹیوب پہ چلے جائیے, ایک ٹرائل انہوں نے کیا ہے. ایک گلاس میں پانی, دوسرے گلاس میں پانی, گلاس کے اندر مولکولز ہوتے ہیں, اس کی خاص شکل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایک گلاس پہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد پڑھنا شروع کیا تو وہ جو اندر سیلز تھے ان کی شکل پھول کی طرح خوبصورت بنتی گئی. دوسرے جو تھے ان کی شکل ویسی کی ویسی رہی. کسی مولانا نے ایران میں کیا کہ ایک پھل ہم نے آدھا کاٹا, دوسرا کاٹا, ایک پھل پہ کوئی برے الفاظ بولے, دوسرے پھل پہ اچھے الفاظ بولے, کہ جس پہ برے الفاظ بولے گئے وہ پھل زیادہ بہت جلدی خراب ہو گیا. جو آپ بولتے ہو اس کا اثر پانی پر بھی ہوتا ہے, اس کا اثر کھانے پر بھی ہوتا ہے. پہلے علماء مجلس میں آتے تھے, دعائے کمیل ہوتی تھی, زیارت عرفہ, زیارت عاشورہ, آ کے پانی رکھتے تھے, پانی پہ پھونکتے تھے, پھر پانی کیا کرتے تھے, پیتے تھے. شب 19 آئے گی, اب دعائے دوشن کبیر پڑھیں گے, دوشن کبیر, کیونکہ پازیٹیو انرجی فوڈ پر بھی کیا کرتی ہے, اثر ڈالتی ہے. آپ سفرے پہ بیٹھے, آپ نے اللہ کا نام لیا, آپ نے اچھی باتیں کی, لیکن جس گھر میں کھانا بن رہا اور خواتین نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے, ہاں, کبھی سوتن کو گالیاں, کبھی نند کو گالیاں, کبھی سانس کو, اب کھانا بھی بن رہا ہے اور گالیاں بھی ماشاءاللہ کھانے پہ آ رہی ہیں. اب یہ کھانا بچوں کے پیٹ میں جائے گا, وہ پازیٹیو انرجی نہیں ڈالے گا, ان کے اوپر کون سا اثر کرے گا, نیگیٹو انرجی کا. تو ذکر کا بڑا فائدہ ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو, کھانے پہ ڈالتے ہو, آپ پازیٹیو ہو کے بیٹھتے ہو, 4 اچھی باتیں کر. یہ بھی اللہ کی مخلوق. ایک پانی کے گلاس کے اندر لاکھوں کروڑوں سیلز ہوتے ہیں جو زندہ ہیں, حیات ہیں. جب آپ پڑھتے ہو تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. تو معصوم فرمایا جس کو کوئی بھی دماغی امراض ہے تو کہتے ہیں آپ زعفران مشک لیں یا زعفران لیں. اگر مشک اویلیبل نہیں ہے تو گلاب کا پانی, ہاں, گلاب کے پانی میں تھوڑی سی زعفران. اب زعفران بھی خوشبو والی, گلاب بھی کیا ہے, کوئی بھی دعا بدبو کی چیز سے لکھی نہیں جاتی, خوشبو سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. کہ آپ 7 مرتبہ سورہ حمد کو کسی برتن پہ لکھو اور برتن پہ لکھنے کے بعد اس کو دھو. جس بندے کو یہ دماغی امراض ہیں آپ اس کو 1 مہینے تک پلاؤ, خدا اسے کیا دے گا, شفائے کاملہ اور عاجلہ دے گا. اب دماغ کا مسئلہ یہ معصومین فرماتے ہیں کبھی کبھی دماغ پہ ٹھنڈے اثرات پڑتے ہیں. جو سردی ہے اس وجہ سے انسان کو دماغی مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے, اچانک کسی نے ہارن دیا کہ اچانک غصے میں آ گیا, جبکہ اس کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ مولانا مجھے نہیں پتا, مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ان سب کا تعلق کس کے, دماغ کے ٹھنڈے پن سے ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں وہ چیزیں کھاؤ جس سے آپ کا برین کیا رہے, گرم رہے. یہ گرمی غصے والی نہیں ہے, مطلب بلڈ کی سرکولیشن اتنی رہے, آپ کی نسیں ہمیشہ کھلی رہیں. اور جب دماغ انجن جب آپ کا اچھا رہے گا تو پوری باڈی کیا رہے گی, فٹ رہے گی. مطلب سستی بہت ہے, نماز میں سستی آ جاتی ہے, بار بار نیند آ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑاپن میری باڈی میں آ جاتا ہے, یا کسی کو فٹس پڑتے ہیں, مختلف بیماریاں, سب کا تعلق کس سے ہے, دماغ سے ہے. اس سے معصوم کلی ایک وسیلہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دماغ کو ٹھنڈی چیزوں سے بچایا کرو. ٹھنڈی چیزیں, وہ غذائیں, وہ کھانے جو بہت زیادہ کیا ہیں, ٹھنڈے ہیں, ان کھانوں کو استعمال نہیں کیا کرو اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے, سستی ہوتی ہے. اب معصوم کے 3 مشورے پہ عمل کریں. بچے آپ کے ماشاءاللہ بھی چھوٹے ہیں, ابھی سے ان کے کھانے میں یہ چیزیں آپ ایڈ کر دیں, کبھی بھی ان کو فیوچر میں ایسی بیماریاں نہیں ہوں گی. پہلی چیز, امام رضا کے بعد شخص ہے مولا مجھے بیٹے کا بیٹا چاہیے, بیٹیاں ہیں الحمدللہ, مولا میرا دل ہے کہ خدا میری زندگی میں برکت بھی نازل کر. تو ایک سمپل آپ نے سب امام فرمایا پیاز کھاؤ اور انڈے کے ساتھ, اور اس میں زیت ملاؤ. زیتون کا تیل جو ہے وہ گرم ہے, وہ آپ کے برین کو ہمیشہ کیا رکھتا ہے, اس تک گرمی پہنچاتا ہے, ٹھنڈک اس سے کیا کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اور آج کل کے یہ اولیو آئل نہیں جن کے اندر اس کی بدبو کو مار دیتے ہیں, جو ورجن ہو جس میں اوریجنل خوشبو ہو. اور زیادہ تیل کو معصوم فرماتے پکاؤ بھی نہیں, ہلکا سا اس کو پکا کے, تیز آنچ پہ منع کرتے ہیں, ہلکی سی آنچ پہ, کیونکہ اس کے جتنے اثرات ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. ایک تو زیت کا تیل, دوسرا پیاز. اب یہ پیاز صرف دماغ کے لیے نہیں, سیاٹک جن لوگوں کو ہوتا ہے, کمر کا درد جن لوگوں کو ہوتا ہے, یہ ٹوٹلی بدن کے اندر جو انسان کی نازک رگیں ہیں ان کو بھی کیا کر دیتی ہے,
کھول دیتی ہے۔ پہلے آپ گاؤں میں دیکھتے تھے لوگ کچا پیاز توڑتے تھے اور اسی وقت پیاز کو کھاتے تھے۔ اب یہ نہیں پیاز کھا کے نماز جماعت میں کھڑے نہیں ہو جانا، پھر وہ مکروہ ہے۔ لہسن کھا کے پیاز کھا کے پھر کم از کم آدمی برش بھی کرے تاکہ کسی مومن کو اس کے منہ کی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ مستحبات میں ادھر لٹک جاتے ہیں اور ادھر آ کے مکروہات میں پھنس جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں انسان کیا رکھے؟ بیلنس میں رکھے، ایک تو پیاز، دوسرا فرمایا زیتون کا تیل۔ تیسری چیز احادیث میں زبیب کے لیے جتنی احادیث ہیں، مطلب اگر کسی چیز کے لیے حدیثوں کی بھرمار ہے وہ زبیب ہے۔ اب لوگ تھوڑے اس میں پھنس گئے، بعض کہتے ہیں کلونجی ہے، بعض کہتے ہیں زبیب ہے، لیکن اکثر علماء کی تحقیق ہے کلونجی بھی اپنی جگہ، لیکن زبیب کہتے ہیں بلیک کلر کی جو کشمش ہوتی ہے، بغیر دانے والی لال کشمش۔ تو معصوم فرماتے ایک مسقال یا نہار منہ، صبح اٹھے 21 دانے اس کشمش کے کھائے تو اس سے پورا بدن اس کا کیا رہے گا؟ گرم رہے گا، خون اس کا کیا رہے گا؟ صاف اور ستھرا رہے گا۔ اگر کوئی انسان کشمش کو اپنی زندگی میں ڈال دے، زیتون کو اپنی زندگی میں ڈال دے، پیاز کو اپنی زندگی کے کھانوں میں ایڈ کر دے، کبھی بھی اس انسان کو دماغی امراض نہیں ہوں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جن کے بچوں کو یہ بیماری ہے، مثلا صرع کی بیماری ہے، 2 طرح کے پودے ہیں، یہ بھی معصومین کی روایات میں بھی آئے ہیں۔ ایک پودا ہے، فارسی میں اس کو کہتے ہیں بہار رنج، اس کو اورنج بلسم بولتے ہیں، وہ نیٹ پہ لکھیں گے۔ یہ پودا کہیں سے بھی آپ خشک صورت میں آ جائے، اس کا جوشاندہ بنائیں، یہ دودھ کی ان چائےوں سے بہتر ہے۔ انسان یہ ہیلدی چائے اپنے گھر میں پیے، دودھ کا بھی زیان ہو جاتا ہے، دن میں 10 کپ ہم پی لیتے ہیں، کم از کم 3 کپ آدمی اس چیز کے ایڈ کر دے، اس سے کبھی بھی یہ فٹس کے مسئلے، مختلف مسئلے نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ مفید ہے، اس کو استخدس بولتے ہیں، جس کو لیونڈلا بولتے ہیں، پتہ نہیں انگلش کا اس کا نیم کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، استخدس۔ اس کو اگر شہد کے ساتھ مکس کیا جائے، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں یہ دماغ کے اندر جھاڑو کا کام کرتا ہے۔ تو آپ کے دماغ کے اندر جتنی اضافی چیزیں ہیں اور کچرا ہے، یہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ جھاڑو لگا کے صاف کر دیتا ہے۔ مطلب دماغ کے اندر جو، جس کو عرق دماغ بولتے ہیں، یا دماغ کے اندر یہ انسان کو ٹیومر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دماغ کا کیا ہوتا ہے؟ کچرا ہوتا ہے نا۔ پوری باڈی، مطلب یہ دماغ کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر اس کو شہد کے ساتھ ملا کے انسان ڈیلی اس کا آدھا کپ 1 کپ پیے تو انسان کا برین بھی صاف رہتا ہے، اس کا حافظہ بھی تیز رہتا ہے، پھر یہ قرآن بھی یاد کر سکے گا، یہ مکمل فوکس رہے گا۔ ایسا نہیں ایک بندہ 4 بار بولا ہے لیکن اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، اس کو چیزیں بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان عمل کرے، اور یہ چیزیں معصومین کرتے تھے۔ اماموں کی غذاؤں میں پیاز تھی، امام کی غذا میں کھجور تھی، امام کی غذا میں مولا زعفران، معذرت کے ساتھ جو اس دن میں نے عربک گم بتایا، کندر، معصومین کی غذاؤں میں یہ چیزیں موجود تھیں جو ڈیلی بیسس پہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے اور ان کے اصحاب اور چاہنے والے استعمال کرتے تھے۔ ایک ہیلدی بچہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکتا ہے۔ یہ نہیں مولا ظہور کریں میرے بچے سے چلا ہی نہیں جا رہا، تو یہ بندوق کیا اٹھائے گا؟ امام کے لشکر میں مولا کی مدد کیسے کرے گا؟ یہ ڈل بچے، یہ غباروں کی طرح پھلے ہوئے بچے، یہ امام زمانہ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ انسان مینٹلی بھی فٹ ہو، باڈی کے اعتبار سے بھی فٹ ہو، اور روح کے اعتبار سے بھی کیا ہو؟ فٹ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس سے کام کیا نہیں جاتا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ نہ صرف اسلام کا نام بلکہ وہ سسٹم آف اہل بیت ہے، انسان اس کو کیا کر سکے؟ زندہ کر سکے۔